السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا، سلسلہ حدیث، اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے حدیث کی کتاب عمدۃ الاحکام اور اس کا باب الغسل الجنابتی، جنابت کے غسل کا بیان، اور اس میں ہماری حدیث نمبر ہے 31 حدیث۔ پہلے اس کی عربک اور اردو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کی ڈیٹیل کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن عبد اللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان عمر بن الخطاب، یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قول کہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا، حمزہ زبر آ کا ترجمہ الگ سے ہوگا، کیا، ایرقد، کیا سو سکتا ہے، احدنا، ہم میں سے کوئی ایک، وہوا، اس حالت میں کہ وہ، وہوا جنوبن، کہ وہ جنبی ہو، جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے۔ قول، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں، اذا، جب، تودع، وہ وضو کر لے، اذا تودع، جب وضو کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فلیرقد، تو وہ سو سکتا ہے، بس چاہیے کہ وہ سو جائے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 31 میں ہم نے پڑھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے اگر کوئی جنبی ہو تو کیا وہ سو سکتا ہے، یعنی جنابت کی حالت میں۔ اچھا، اب یہاں آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، پیچھے ہم نے جنابت کے غسل میں جنابت کی وہ ساری اقسام پڑھی تھیں جس سے غسل کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حیض سے یعنی پیریڈ سے فارغ ہو کے جو غسل کرنا ہے وہ بھی جنابت کے غسل میں شامل ہے، نفاس کی حالت میں اس سے فارغ ہو کے جو عورتیں غسل کریں گی وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اسی طرح احتلام سے فارغ ہو کے جو مرد احتلام کے بعد غسل کریں گے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور پھر اسی طرح میاں بیوی خلوت اختیار کرنے کے بعد جو غسل کریں گے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہاں جو مراد ہے، یہاں جنابت سے مراد وہ جنابت ہے جو میاں بیوی خلوت اختیار کرنے کے بعد ہو۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب تم وضو کر لو تو وضو کرنے کے بعد سو سکتے ہو۔ اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ غسل اگر نہیں کیا اور صرف وضو کر لیا تو وضو کر کے بھی سویا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں ہو اور ابھی تک غسل نہیں کیا تو غسل کرنے سے پہلے صرف وضو کر لیا، وضو کر کے کھا لیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وضو کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسندیدہ قرار دیا ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر غسل کرنے سے پہلے وضو کر کے کھا لیا جائے، وضو کر کے سو جائیں تو اس بات کی اجازت ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دین میں بہت نرمی ہے اور کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، ان دونوں باتوں کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ہمارے پہلے لوگ، پرانے لوگ جو ہیں، جو میں نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہے کہ وہ اس بات کو بہت ناپسند کرتے ہیں کہ ہمارے اور نیو جنریشن جو ہے ان کو تو اس چیز کا علم ہے ہی نہیں، تو کوئی افراد کا شکار ہے اور کوئی تفرید کا شکار ہے، کوئی تو بہت چھوٹی سوچ رکھنے والے ہیں اور کوئی بہت کھلی سوچ رکھنے والے ہیں کہ وہ غسل کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ غسل کو اہمیت ہی نہیں دیتے، جیسے اسلام سے پہلے لوگ غسل کو اہمیت نہیں دیتے تھے، یا پھر غیر مسلم لوگ، اور اسلام سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے،
गुस्ल उनके इकट्ठे होते रहते और वो अपने दुपट्टे को औरतें गिरा लगाती रहती। जब एक गुस्ल इकट्ठा होता उस दुपट्टे को गिरा लगा लेती, फिर इसी तरह गिरा लगा लेती और फिर इकट्ठे गुस्ल कर लेती। वो इकट्ठे करते जाते, यानी ये शऊर ही नहीं था। तो इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह ये शऊर पैदा किया। इसी तरह गैर मुस्लिमों में आज भी ये शऊर नहीं है कि इसके बाद गुस्ल लाजमी करना है, गुस्ल करना फ़र्ज़ है। तो देखें, इस्लाम ना तो अफराद का शिकार है और ना ही तफरीद का शिकार है। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बैलेंस वाला मज़हब है कि इसमें ना अफराद है और ना तफरीद है। और अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी कि उसी वक्त अगर गुस्ल नहीं किया तो वज़ू करके खा भी सकते हैं, वज़ू करके पी भी सकते हैं, वज़ू करके सो भी सकते हैं, और इस बात को पसंदीदा करार दिया है। तो अगर कोई मजबूरी की हालत में ये नहीं कर सकता, वो एक अलग से बात है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि सुन्नत के मुताबिक अमल करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।